ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں گھروں میں بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں بہنوں آپ کے سامنے جو آیات مقدسہ پیش کرنے کا شرف حاصل کیا اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تو تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو فصلی لربک وانحر اپنے پروردگار کے نام پر اس کا نام لیوا بنو حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں تو کئی آیات بینات کے اندر حکم دیا ہے اللہ کے حبیب نے بھی حکم دیا اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین نماز دین کا ستون ہے پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین نماز مومن کی معراج ہے تو یہاں پر اللہ فرما رہا ہے فصلی لربک وانحر تو تم اپنے پروردگار کی پاکی بیان کرو اپنے پروردگار کے نام لیوا کرو اور اس کے نام کی قربانی کرو تو جو ہم نے رب لم یزل کا نام لینا ہے اس میں نہ تو ریا ہے اس میں نہ دکھاوا ہے اس میں نہ تو کہہ لیجیے کہ کسی کو بتانا ہے فقط رب کی بارگاہ میں ہم نے جھکنا ہے رب کے لیے جھکنا ہے تو جو بندہ آرزو لے کر آتا ہے تمنا لے کر آتا ہے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے تو رب کی بارگاہ میں آجا غلام فرید کون تھے تو کہتے ہیں اپنے دکھڑوں کا آواز رب کی بارگاہ میں رکھ کر کہا کرو یہ سونا میرے دکھ میں چرا دی جے سونا میرے دکھ میں چرا دی تا میں سکھ نو چلے پاواں غلام فریدا شالا مل کو میں سونا ان رو رو حال سنا اپنے دکھوں کی کہانی یہاں پہ رب کی بارگاہ میں درج کروایا تمہاری زندگی آسان ہو جائے تمہارے مشکل لمحات آنے والے تمہارے سے ٹل جائیں جس طرح کہ گرجتا ہوا بادل تمہارے سر سے اوجھل ہو جاتا ہے گزر جاتا ہے برستا ہے تو ہم کہتے ہیں یار بارش نہیں آئی بارش کا موسم بنا تھا بارش برسی نہیں یہی آدھا غلام فرید کہتے ہیں کہ جب تمہارے دکھ جمع ہو جائے نا جب تمہاری پریشانی جو تمہیں نظر آنے لگے تو تم کیا کیا کرو رب کی بارگاہ میں دکھڑوں کی درخواست لے کر آ جاؤ رب تمہاری تنگیاں بھی دور کر دے گا تمہارے لیے ہر جو راہ آسان کر دے گا ہر اٹھنے والا قدم تمہارا کامیابی اور کامیابی کی منزل طے کرے اس لیے آؤ رب کی بارگاہ میں رب کیا اعلان کرتا ہے رب اعلان یہ کرتا ہے یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ اے ایمان والو میری بارگاہ میں آؤ جب جمعے کا وقت ہو جائے تو اپنے مصروفیات کو ترک کر دیا کرو چھوڑ دیا کرو متعدد دفعہ میں بتاتا ہوں ان لوگوں کو یا تو ہمارے بولنے میں فرق ہے تو یا تو ان کی سمجھ میں فرق ہے جو قرآن کا کہا نہیں مانتے یہ نہ کہیں کہ بتانے والا کون ہے سمجھانے والا کون ہے یہ نہ سمجھا کرے
کہ اعلان کرنے والا کون ہے، ہمیں بلا رہا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اوقات ہے، اس کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے. بعض لوگوں کو گمان ہوتا ہے نا کہ مولوی نے کہنے سے ایسا نہیں کرنا. جو رب کے کہنے پہ نہیں آتے تو ہم کس بات کی مولی ہے ہمارے کہنے پہ کوئی آ جائے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، ہماری بات بھی ایمان والوں کے ساتھ ہے. رب ایمان والوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے. اے ایمان والو، جب جمعے کی گھڑیاں قریب آ جائیں تو کیا کیا کرو، اپنے کاروبار ٹھپ کر دیا، اپنے کاروبار چھوڑ دیا کرو، بند کر دیا کرو، اپنی مصروفیات کو ترک کر دیا کرو. یار ایک بات بتاؤں، ایک بندے کو میں بولا جان ذرا میری بات سن، میرا کوئی مسئلہ ہے. وہ بندہ کہے کہ شاہ جی نہیں، منو بڑا ضروری کام ہے، منو بڑا ضروری کام ہے، میں اپنے کام جا رہا ہوں. میں کو آخر یار ساڑھے نو تن کام چنگا ہے، یار نہیں نہیں بڑا ضروری کام ہے، بڑا اہم کام ہے، اگے میں کام ہے. تو میں کیا کروں، میں یار واقعی میں بھی نال شریک ہو جاؤں. کہا یار اگے تو گل سن لیتا ہے، ہوں کیوں نہیں سنی، ہوں اس واسطے میرے توجہ نہیں سنی تھی، واقعی بڑا ضروری کام ہونا. لیکن عرض کرنے کا مقصد ہے، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جس وقت جمعے کا وقت ہو جائے تو کیا کرو، اپنی مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے، اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے، اپنے کاروبار بند کر کے میری بارگاہ میں فزاؤ الی ذکر اللہ، میرا ذکر کرتے ہوئے وذروا البیع، میرے گھر کی طرف روانہ ہو جائے، دوڑ آیا کرو. میں تو صرف چٹھی پڑھ رہا ہوں، پیغام پڑھ رہا ہوں، اللہ کا کلام سنا رہا ہوں. یہ نہیں کہ کلام سنانے والا کون ہے، یہ فکر کرو کہ کلام ہے کس کا، پیغام ہے کس کا. تو وہی لوگ کامیاب و کامران ٹھہرے جن لوگوں نے زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی بارگاہ میں صرف کیا، اللہ کی بارگاہ میں گزارا. آئے حضرت بہلول کی بارگاہ میں چلتے. حضرت بہلول مجذوب ہے، دجلہ کے کنارے بیٹھے. بادشاہ نے رکا بھیجا اپنے خادموں کی جانب، جاؤ اس بادشاہ کو بہلول کو جا کر یہ چٹھی پڑھاؤ اور کہو حاکم میں وقت بلا رہا. اتنا کہا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے، نوکر چاکر جاتے ہیں. تو حضرت بہلول دانا جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی ڈر نہیں ہوتا، وہ کسی کی بات کو کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو رب کے جو ہے نا ماننے والے ہیں، رب کے حبیب کی محبت ہے، اور ہم تو جس کی فکر کرتے ہیں وہ ہماری فکر کرتا ہے، جس کا ذکر کرتے ہیں وہ بھی ہمارا ذکر کرتا ہے. جو کہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، جب تم میرا ذکر کرو گے نا تو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا، میری فکر کرو گے نا میں بھی تمہاری فکر کروں گا، تم مجھے اکیلا یاد کرو گے نا میں بھی تمہارے نام کی اکیلے تسبیح کروں گا. بندوں کے ہجوم میں بیٹھ کر میری تسبیح، میری عبادت اور ریاضت کرو گے نا، فرشتوں اور ملائکہ میں بیٹھ کر میں تمہارے نام کی محفل سجاؤں گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں کے. تو بادشاہ نے جب چٹھی بھیجی، رکا بھیجا، خط اپنے نوکروں چاکروں کی ہاتھ، جاؤ بہلول کو جا کر کہہ دو حاکم میں وقت بلا رہا ہے. بہلول نے رکا پڑا اور کہا کہ جاؤ بادشاہ کو کہہ دو میری عبادت کا وقت ہے، میں نہیں آ سکتا. بادشاہ حیران ہوا، پریشان ہوا، میری حکومت ہوتے ہوئے، میری رعایا میں یہ بندہ پیغام مجھے دے، اسے تو چاہیے تھا اپنا سارا کچھ چھوڑ کر میری بارگاہ میں آ جائے. پھر اسی کی کاغذ کی پشت کے اوپر حضرت بہلول نے لکھ کر بادشاہ کے ہاں وہ کا سپرد کیا، بھیجا. کہا جاؤ بادشاہ کو سنا دو، تو حاکم وقت ہے، ایک وقت کا. نہیں سمجھے کہ سمجھ گئے؟ تو حاکم وقت ہے، یہ چند
سالوں کے لیے میں اس کا حکم مانتا ہوں جو رات کے پچھلے پہر میری بات سنتا ہے۔ اتنا کہا تو ایک دن حضرت بہلول دانا دجلہ کے کنارے میں بیٹھے ہیں۔ بادشاہ نے کیا کیا، اپنے نوکر چاکروں کو ایک پالکی دے کر کہا جاؤ اس بابے کو اس کے اندر بٹھا لو۔ اس طرح کیا۔ بادشاہ یہ دریائے دجلہ ہے، دجلہ نیچے حضرت بہلول بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں۔ تو اوپر سے پالکی آئی، بادشاہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ پالکی آئی، جب پالکی کے اندر اس کے نوکروں نے پکڑ کے کیا نا اس کو، جب نوکر پکڑ کے اندر کرنے لگے پالکی میں، تو پالکی میں بیٹھ گئے۔ بہلول دانا اس طرح بیٹھ گئے تو انہوں نے رسیوں کے ذریعے اوپر کھینچ لیا۔ اوپر بادشاہ کی کرسی لگی ہے، بادشاہ کی کرسی لگی ہے، تو بادشاہ کو یہ بات پوچھنا تھی، ارے بابا تم تو مجذوب آدمی ہو، فقیر آدمی ہو، غریب ہو، گلیوں میں تمہارا مقام ہے، تمہارا گھاس بھوس میں بیٹھنے کا مقام ہے، بتاؤ تم رب تک کیسے پہنچے ہو؟ میں تو عالی شان مسجد کے اوپر بیٹھتا ہوں، تم تو پھٹی پرانی چٹائی پر بیٹھ کر رب کو کیسے پا لیا ہے، رب کو کیسے حاصل کر لیا ہے، کتنی منازل طے کی ہیں تب تم رب تک پہنچے ہو؟ بتاؤ، وہ چلا کرتے ہو؟ حضرت بہلول دانا مسکرا کے کہتے تو پوچھتا ہے رب کے ساتھ لو لگائی ہے، رب کے ہاں کیسے مرتبہ پایا، تو یہ پوچھتا ہے نا۔ ایک ہی جملے کے اندر انہوں نے سارے مضمون کو بند کر دیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، مان لیا آپ بادشاہ ہو، میں آپ کو ملنے کی خواہش کرتا، ایک دن آتا آپ کے نوکر چاکر میں مجھے کوئی دروازے سے اندر ہونے دیتا یا نہ ہونے دیتا، اگر میں مل بھی جاتا تو آپ کا وزیر ملتا، وہ کوئی تاریخ ڈال دیتا، تاریخ کے بعد 6 ماہ گزرتے، سال گزرتا، سالوں کے سال گزرتے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی، جب آپ تک ملاقات ہوتی شاید مجھ سے تمہارے عظیم مہمان آ جاتے، تم ان کو وہ گھڑیاں دے دیتے، ان کو وہ لمحے دے دیتے، مجھے کہاں تم نے ٹائم دینا تھا، کہاں وقت دینا تھا؟ بادشاہ میں رب تک ایسے ہی پہنچا ہوں جس طرح آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کے پاس کیسے آیا ہوں؟ آپ کے پاس کیسے آیا ہوں؟ وہ جو حضرت بہلول دانا ہے اس کے سوال اس کے اوپر ہی کر دیے، میں آپ تک کیسے پہنچا ہوں؟ اتنا حضرت بہلول دانا نے کہا میں آپ تک کیسے پہنچا ہوں؟ پرواہ میری خواہش تھی، تم مجذوب ہو، تم فقیر ہو، تو تمہیں ملنے کی میری ایک آرزو تھی، ایک تمنا نے کہا بادشاہ سلامت تمنا ہوگی آپ کی، میری کوئی خواہش نہیں کہ بادشاہوں کے دربار میں میں جاؤں، بادشاہ کے دربار میں میں جاؤں۔ یہ اللہ والوں کی جو راہ حق میں چلتے ہیں، جو اپنا جو بیس بدل کر مجذوبانہ طریقے کے ساتھ چلتے ہیں، اللہ ان کا ذکر قرآن کے اندر درج کرتا ہے کہ بندے تو مجھے طریقی پہ یاد کر، میں بھی تجھے طریقی پہ یاد کروں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پچھلا پہر رات کا ڈاکہ مارنے کا ہوتا ہے، چوری کرنے کا ہوتا ہے، لوگ سوئے ہوتے ہیں، لوگ بڑی میٹھی اور گہری نیند سوئے ہوتے ہیں، وہ وقت چوری کا وقت ہے۔ ہمارے سیالکوٹ میں اکثر بات کرتے ہیں نا یار 12 بجے تو بعد، 1 بجے تو 1:30 بجے کے بعد، 2:30 بجے کے بعد، 3 بجے تک، فجر کی اذان تک لوگ بڑی گہری نیند سوتے ہوتے ہیں، لوگ بڑی میٹھی نیند سوتے ہوتے ہیں جو دل لٹ کے لائے ہوتے، لیکن اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے وہ نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، ہر وقت اللہ کی تسبیح و تحلیل کے اندر مگن رہا کرتے ہیں۔ میں بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ڈاکہ مارنے کی، آپ کی چوری کرنے کی خواہش ہے تو رات کو اٹھ کر رب کی بارگاہ میں ڈاکہ مارو۔ وہ کھلے ہوتے ہیں خزانے، وہ خزانے بکھیر کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ جو مالک واجب الوجود ہے، وحدہ لا شریک ہے نا، اپنے بندوں کے انتظار میں رہتا ہے کب میرا بندہ میری بارگاہ میں آئے، کب
بندہ میری بارگاہ میں آئے، میں تو اس کے لیے اس کی انتظار میں رہتا ہوں۔ جو بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے میں تو اس کے مقدر کو سنبھال دیتا ہوں۔ عزیزان من، حضور علیہ السلام کا پیغام ہے کہ نماز جو ہے نا مومن کی معراج ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، جہاں اللہ پاک فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کی نماز ادا کرو، رب کی پاکی بیان کرو، کیونکہ رب جو کہتا ہے حق کہتا ہے، رب کا حبیب جو کہتا ہے وہ بھی حق کہتا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ حضور علیہ السلام نے کئی غزوات کے اندر لوگوں کو یہ تعلیم دی، تربیت دی، یہ سبق پڑھایا، پہلے نماز پڑھ پھر اور بھی کام کرنے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا کہ جنگ کے مقامات قریب ہوتے تو حضور علیہ السلام صحابہ کو یہ ترغیب کرتے کہ میں 2 نوافل نہ ادا کروں۔ یا رسول اللہ ادھر آپ 2 نوافل ادا کرو گے تو دشمنان اسلام ہمارے اوپر حملہ کر ڈالیں گے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جان اگر رب نے دی ہے نا تو اس میں ہمارا کچھ نہیں، یہ رب کی ہے، جب چاہے وہ لے لے۔ صحابہ اگر تمہارا ایمان کامل ہے، موت آنی ہے تو چلتے پھرتے بھی آ جائے، جب موت نے آنا ہے تو کہاں تھے فرض، کہاں تھی سنتے، کہاں تھے نوافل۔ بات تو ایسے وقت لوگ ہوتے ہیں جن کو طواف کرتے ہوئے بھی موت آ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی موت عطا فرمائے، حضور کے قدمین شریفین میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ تو جو آیا مقدسہ ہے نا اس کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ اس آیت کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن کی آیات بینات ہے تو بڑی مختصر، بڑی چھوٹی، لیکن ان کا خلاصہ بہت طویل ہے، بہت گہرا ہے، بہت لمبا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز حوض کوثر پہ میں خود ہوں گا، حوض کوثر پہ میں خود ہوں گا، میں اسے ہی جی بھر کے جام پلاؤں گا جس کے دل کے اندر مجھ محمد کی محبت سمائی ہو۔ اگر ہم دل کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ کو روشن کر لیں گے تو یقیناً کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب اپنے ہاتھ سے ہمیں آب کوثر نوش کرتے ہیں۔ یہاں تو برکت ہے نا، اسماعیل علیہ السلام کی تلیاں لگی، اسماعیل علیہ السلام کی تلیاں لگی ہیں تو وہ پانی چشمے جاری ہوں گے، اس کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چشمے جاری کر دیے کہ یہ تلیوں کی برکت ہے۔ تلیوں کا اتنا مقام ہے تو جب رسول اللہ کے جس پیالے کو ہاتھ لگے، رسول اللہ کے ہاتھ جب لگیں گے، ہاتھ سے آقا علیہ السلام اپنے دیوانوں کو پانی پلائیں گے، اس وقت کیا عالم ہوگا جس کی رگوں کے اندر رسول اللہ کا ہاتھ لگا ہوا، رسول اللہ کے ہاتھ کے ساتھ مس ہوا پانی جس کی رگوں میں جائے گا، میرا ایمان ہے اسے تو اللہ نے